اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر ملتمس ہوں اور درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ مسائل جو ماہ سیام کے سلسلے میں ہیں، آپ کے روزے کے سلسلے میں، ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں ہیں، وہ سوالات جلد از جلد ہم تک پہنچا دیجیے تاکہ ماہ مبارک کی آمد سے پہلے وہ مسائل حل کیے جا سکیں۔ اکثر یہ ہوتا، بلکہ میرا تجربہ ہے کہ جب دوسرا یا تیسرا ہفتہ ہوتا ہے یا آخری ماہ مبارک رمضان ہوتی ہے، اس وقت سوالات آتے ہیں اور کافی تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے، سوالات بھیجیے جو مسائل آپ کے ہیں تاکہ علماء کرام اس کو حل کر سکیں۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ، شکر ہے پروردگار۔ آغا اجازت پروگرام شروع بسم کریں۔ اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم بھائی، میں ویسٹ بنگال کلکتہ سے آفرین بات کر رہی ہوں۔ میں اہل سنت سے تعلق رکھتی ہوں۔ اب برائے مہربانی مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، خواتین اس میں روزے تو رکھتی ہے مگر راتوں کو، دن کو نامحرموں سے واٹس ایپ پر چیٹ کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، جھوٹ بات بولتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہوں گی۔ تو کیا ایسی خواتینوں کے روزے قبول ہے یا باطل ہے؟ برائے مہربانی مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ انہوں نے صرف خواتین کے لیے کہا ہے، کیا مرد حضرات بھی یہ کام کریں کہ روزے میں، دن میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولیں، غیبت کریں، الزام لگائیں کسی پہ، یا شب میں بھی جو ایسی حرکتیں کریں جو کہ غیر مناسب ہوں؟ انہوں نے تو خاص خواتین کے لیے کہا ہے، یہ ان کا روزہ کیسا ہے؟ یہ جو سوال کیا گیا ہے، یہ روزے کی حالت کی قید نہیں ہے اس میں۔ جی، کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، چیٹ کرنا، الٹے سیدھے میسج بھیجنا، یہ سب جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ جھوٹ کو رواج دینا، کوئی جھوٹا پیغام آیا اس کو پھیلا دینا، یہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، چاہے ماہ سیام ہو اور روزے کا دن ہو یا عام دن ہو، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس طریقے کے کام انسان انجام دے رہا ہے تو پھر اس کے نماز، اس کے روزے کے قبول ہونے میں یقیناً شک و شبہ ہے۔ قبول اعمال کو قبول کرنے والا خدا بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بظاہر اس قسم کے کام کرنے کے ساتھ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جی، آپ کا یہ نمبر مجھے فیس بک سے ملا ہے اور مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ میں انڈیا سے ہوں اور میں اس ٹائم مکہ حرم میں کام کر رہا ہوں۔ تو میں مکہ حرم میں کام کر رہا ہوں تو یہاں پہ حرم والوں کی طرف سے جو پولیس والے یہاں ہوتے ہیں، میں جہاں ٹی وی چلتا ہے نا، ٹی وی کیمرہ کا ٹی وی چلتا ہے، میں وہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ کوئی چائے ملتی ہے عسکری کو، یعنی پولیس والوں کو، تو وہ ہمیں بھی چائے ملتی ہے۔ تو کیا وہ چائے ہم پی سکتے ہیں؟ جائز ہے ہمارے لیے وہ چائے یا نہیں پی سکتے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پہلی بات تو یہ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جب آپ کا فون لگ جائے، برائے مہربانی پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ٹی وی آپ کا آن ہے اس کو میوٹ کر دیجیے تاکہ اطمینان سے ہم آپ کا سوال سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ بہرحال جو سمجھ میں آیا ہے، یہ حرم مطہر میں کام کرتے ہیں، مکہ معظمہ میں، وہاں پولیس والوں کے لیے چائے آتی ہے، وہ پولیس والے ان کو چائے دیتے ہیں، کیا ان کے لیے وہ چائے پینا جائز ہے؟ اگر خود پولیس والے اپنے حصے میں سے جس کا حصہ ہے دے رہے ہیں تو جائز ہے، اور اگر وہ مخصوص ہے صرف پولیس والوں سے اور خود سے یہ لے رہے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر پولیس والے اپنا حصہ خود کوئی اپنے حصے میں سے دے رہا ہے تو یہ پی سکتے ہیں، اور اگر کام کرنے والوں کے لیے آ رہی ہے، مخصوص نہیں ہے پولیس کے لیے، بلکہ جو بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے کہیں پر بھی سب کے لیے آ رہی ہے تو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ولو
نام یعنی پولیس کا ہے کہ پولیس والوں کے لیے آئی ہے، لیکن بھیجنے والے نے اگر سب کام کرنے والوں کے لیے بھیجا ہے تو پی سکتے ہیں، جائز۔ ہمارا فیس بک آپ فالو کیجئے، اس پہ سارے پروگرامز آپ کو مل جائیں۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں حلوہ سے شاہین رضی بول رہی ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے اپنا سوال نوٹ کرنا ہے، لیکن ابھی تک کوئی سوال نہیں ہے۔ میرے آنکھ میں ریشن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میری ایک آنکھ خراب ہے اور ایک آنکھ میں مجھے زندگی بھر دوا تھا، میں دوا کے بغیر 2 گھنٹہ بھی نہیں رک سکتی۔ تو اس حالت میں میری دوا حلق تک نہیں پہنچتی ہے، مگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا روزہ رکھنا کیسا، اگر میرا روزہ رکھنا ٹھیک ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا روزہ مقروض ہے؟ یہ آنکھ میں ان کی تکلیف ہے، آنکھ میں دوا ڈالتی ہیں، روزے کی حالت میں حلق تک دوا نہیں پہنچتی ہے، کیا آنکھ میں دوا ڈالنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، اگر حلق تک کوئی اس کے قطرات نہیں پہنچ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کڑواہٹ اور تلخی دوا کی پہنچی تو کوئی بات نہیں، لیکن خود دوا اگر حلق تک نہیں جا رہی تو آنکھ میں ڈال سکتے۔ شکریہ آگا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور زیدی صاحب، میں نسرین تعظیم نیو دہلی سے بول رہی ہوں۔ ہم نے ایسا سنا ہے کہ گود لینا حرام ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا یہی اولاد نہیں ہے وہ گود لے سکتے ہیں کسی اپنے رشتے دار کے بچوں سے یا کسی غیر کے بچے؟ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گود لے سکتے ہیں لیکن کسی بچے کا بالغ ہو جاتے ہیں تو انہیں کوئی فزیکل حق نہیں دے سکتے آپ، اس وجہ سے گود نہیں لینا چاہیے۔ تو صحیح کیا؟ برائے مہربانی تفصیل سے بتائیں، شکریہ، خدا حافظ۔ اسلام میں بچہ گود لینا، اڈاپشن کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ جائز ہے، خود دور جاہلیت میں جو تھا اس کو اسلام نے شرعی رنگ اور شرعی اصولوں کے مطابق بیان کر کے جائز قرار دیا ہے۔ جی۔ چنانچہ جناب زید کے لیے جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں واقعہ پیش آیا اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ جن کو تم نے گود لیا ہے ان کو اپنے حقیقی فرزند کی طرح نہ کہو۔ تو گود لینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، البتہ اس میں محرم نامحرم اور حلال و حرام کو دیکھنا چاہیے۔ طریقے بیان کیے گئے ہیں کس طریقے سے جس کو لیا جا رہا ہے وہ اس کے لیے محرم کیسے بن سکتے ہیں، تو ان طریقوں کو دیکھتے ہوئے محرم اور نامحرم کے قانون کی رعایت کرتے ہوئے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر لیا ہے اور محرم نامحرم چاہے وہ بچہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، محرم نامحرم کی رعایت کی جا رہی ہے تو بڑا بھی ہو جائے تو اس کو بھی گود لینا یعنی اپنے فرزندی میں لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تقریباً سب نے، تمام مراجع نے اس کی اجازت دیا ہے، اور جو احکام اس میں مرتب ہوں گے، جو مثال کے طور پر میراث جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، اور اس طریقے سے دوسرے جزئی مسائل ہیں جس کی رعایت کرتے ہوئے اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ شکریہ آگا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، السلام علیکم جاوید بھائی، میں دلی سے شہناز نقوی بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنی بیٹی کے لیے قرآن شروع کیا ہے اور اس کے 12-13 سپارے پڑھ چکی ہوں، تو وہ میں اگر رمضان کا قرآن شروع کروں تو اس سے الگ کرنا چاہیے یا اسی قرآن کو مکمل کروں؟ تو وہ بیٹی کے لیے شروع کیا ہے تو کس طرح سے اس کو بخشوں، یہ مجھے بتائیے، یہی میرا سوال ہے۔ یا میں رمضان کا قرآن دوبارہ سے شروع کروں، اس کو چھوڑ دوں اور اس کو بعد میں مکمل کروں؟ بس اتنا مجھے سوال کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ رمضان سے پہلے انہوں نے ماہ شعبان میں قرآن شروع کیا اپنی بیٹی کے ایصال ثواب کے لیے، 13-14 پارے ہو گئے ہیں، تو رمضان شروع ہو جانے کے بعد، ماہ رمضان شروع ہونے کے بعد اسی کو کنٹینیو کریں یا پھر سے نیا شروع سے؟ یہ غلط فہمی ہے کہ رمضان میں نئے سرے سے قرآن شروع کرنا ہے، کہاں تک صحیح ہے یہ بات؟ قرآن مجید کی تلاوت ماہ رمضان میں کرنا ایک آیت پورے قرآن کے برابر ہے، جی، تو جتنی بھی آیت جہاں سے بھی پڑھیں گے اتنا ثواب ملنا ہے۔ کوئی ہمارے یہاں پابندی نہیں ہے، مکتب جعفریہ میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ قرآن کتنا پڑھا جائے، کہاں سے پڑھا جائے، شروع کیا جائے، ختم کرنا ضروری ہے، یہ سب کوئی پابندی نہیں ہے۔ جتنا انسان کے لیے میسور ہے، آسان ہے، پڑھے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا تمہارے لیے آسان ہے پڑھو۔
تو اب اگر آپ نے آدھا قرآن 20 پارے قرآن آپ نے اپنی بیٹی کے لیے پڑھ لیے ماہ رمضان سے پہلے، تو 10 ماہ رمضان میں پڑھ کے مکمل قرآن اس کو ہدیہ کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی کو ماہ رمضان کا ہی قرآن سمجھیے، 10 پارے پڑھ لیے 20 اور پڑھ لیجیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طریقے سے بھی چاہے انسان قرآن کی تلاوت ماہ مبارک میں کرے، پورے ایک آیت پورے قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیا روزے کے دوران داڑھی بنوا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت داڑھی تراشنا، بال بنانا، ناخن کاٹنا وغیرہ، خضاب لگانا کیسا ہے؟ سب جائز ہے، سب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگر انسان داڑھی بنوا رہا ہے، ناخن کاٹ رہا ہے، یہ داڑھی سنوارنا، بنانا، بال بنوانا روزے کی حالت میں کوئی پابندی نہیں ہے، بالکل روزہ صحیح ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں وہ ہمیشہ حلال ہیں، جو حرام ہیں وہ ہمیشہ حرام ہیں۔ اب ماہ مبارک رمضان میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے بس وہی منع ہے، باقی کوئی چیزیں منع نہیں ہیں۔ خاص کر کے اس میں کھانا پینا اذان صبح سے اذان مغرب تک منع ہے۔ اب اس کے علاوہ باقی جو 5-6 چیزیں ہیں وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اسے یہاں پر بیان کریں، میرے احتیاط کرنا ضروری ہے، لیکن جو چیزیں حلال ہیں وہ سب حلال ہیں، چاہے وہ ماہ مبارک ہو یا دوسرے دن ہو، اور جو حرام ہے وہ ہمیشہ حرام۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ سبانہ بیگم بول رہی ہوں جورہٹ اسم سے۔ السلام علیکم، مجھے یہ جاننا ہے کہ میں نے جتنے بھی مولانا کو دکھائے سب نے کہا کہ بندش ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بندش ہے۔ یہ مجھے شادی نہیں ہو رہی ہے، 28 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک نکاح نہیں ہو رہی ہے۔ بس اس کی جانکاری کے لیے میں نے جتنے کو دکھایا سب نے کہا بندش ہے۔ کیا یہ بندش ہم خود کھول سکتے ہیں یا ایسا کوئی اپائے ہے؟ آغا پہلے تو یہ بتا دیجیے بندش کیا ہوتی ہے؟ کیا کوئی چیز گرا باندھتے ہیں، کمر بند باندھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور یہ ان کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رشتہ نصیب فرمائے محمد اور آل محمد کے صدقے میں۔ لیکن یہ بندش کیا کہ بہت سے لوگوں کو دکھا کہتے ہیں بندش ہے، یہ بندش کیا ہے؟ یہ سب فضولیات ہیں، یہ سب لغویات ہیں، یہ سب بیہودہ خیالات ہیں۔ نہ بندش ہوتی ہے، نہ رکاوٹ ہوتی ہے، نہ کچھ۔ انسان کچھ نہ کچھ سوچنے لگتا ہے اس طریقے سے، اپنی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے۔ جوانی میں رشتے آتے ہیں، لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، عمر گزر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد رشتے نہیں آتے تو پھر بندش کا خیال آتا ہے۔ جی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جادو، سحر، یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن عام طور سے یہ چیزیں شیطانی حربیں ہیں، شیطانی وسیلے ہیں۔ اب جس گھر میں مولا متقیان علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں اور شیطان نہیں آتے، جی تو یہ بندش، یہ ساری چیزیں، یہ سب فضول خیالات ہیں۔ جہاں نماز ہو، جہاں قرآن ہو، یہ سب چیزیں نہیں آتی ہیں۔ اور بہرحال دیر ہو جاتی ہے، رشتے نہیں آتے ہیں، کوشش کیجئے کہ رشتوں کی تلاش کیجئے، اور جو افراد بھروسے مند ہیں ان کے ذریعے سے رشتے کے بارے میں کہیں۔ اور مولا متقیان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر انسان شادی میں جلدی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے، جیسے صبح کی نماز ہوتی ہے ویسے ہی نماز، اس اپنی حاجت، شادی کی حاجت کے لیے پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت، دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد پھر اس دعا کو پڑھے کہ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک۔ 114 مرتبہ اس دعا کو اگر کسی جگہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھے تو مؤثر ہے۔ جی اسی طریقے سے سورہ قصص کی 44 نمبر آیت اور سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت، یہ دونوں، سورہ قصص کی 24 اور سورہ فرقان کی 74، ان آیتوں کی بھی تلاوت کرنے سے رشتے آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وعلیکم۔ ہسبینڈ کے پیسہ چوری کرنے سے کیا وہ چوری مانا جاتا ہے یا نہیں، اس کا جواب دیجیے۔ اب چوری کی بھی قسمیں ہونے لگی ہیں کہ شوہر کے جیب سے پیسہ چرانا چوری ہوتی ہے یا نہیں؟ چوری ہوتی ہے، حرام ہے۔ اگر شوہر کی مرضی معلوم ہے کہ اس کی اجازت ہے، وہ راضی ہے، تو اس کو چوری نہیں کہا جائے گا۔ اس کے جیب سے جو پیسے نکالے ہیں
اگرچہ اس کو فوراً نہیں معلوم، لیکن جب معلوم بھی ہوگا تو وہ راضی رہے گا، اجازت دے گا، تو اس کو چوری نہیں کہا جاتا۔ لیکن جس کو چوری کہا جائے اگر پیسہ لکھا جا رہا ہے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ شکریہ آقا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ جی السلام علیکم جاوید بھائی صاحب، میں محمد جہری سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، میرے دو سوال اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ پہلا سوال تو یہ ہے جاوید بھائی کہ جو شب قدر ہوتی ہیں یہ 19 رمضان شب قدر ہوتی ہے، 21 رمضان، 23 رمضان شب قدر، 27 اور 29۔ تو یہ بتائیے یہ اتنی شب قدر ہے؟ میں نے کہیں اور روایتوں میں پڑھا ہے کہ 15 شعبان یہ بھی شب قدر ہے اور 21 شعبان یہ بھی شب قدر ہے۔ اگر ان سوالوں کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو جعفر تھے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے، کہ کیا ان کے سگے بھائی تھے؟ مطلب ایک ہی والدہ کے بیٹے تھے؟ اگر اس سوال کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ شبہ قدر کے سلسلے میں جو مکتب جعفریہ ہے، اس میں آخری جو طاق راتیں ہیں 19، 21، 23، خاص طور سے 23 کے لیے زیادہ وضاحت فرمائی ہے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے۔ لیکن جو دوسرے مہینوں میں بھی یہ بھائی ہمارے ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی کیا روایتیں موجود ہیں؟ نیمہ شعبان، 15 شعبان کی جو شب آتی ہے، 14 کا دن گزر کے، اس کو بھی شب قدر جیسا درجہ دیا گیا ہے، شب قدر جیسے ثواب اس میں لکھے جاتے ہیں بالکل، لیکن شب قدر نہیں کہا گیا ہے۔ جی، جو بھی روایتیں ہیں وہ یہ کہ شب قدر کی طرح۔ جی، شب قدر مکتب جعفریہ میں شب 19، شب 19، شب 21 اور شب 22۔ تو یہ 19ویں، 21ویں اور 23ویں کی جو رات ہے اس کو شب قدر کہا گیا ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا معین کیجئے، مولا نے کہا کہ 21 اور 23 میں سے کوئی کا معین کر دیے گا، کیوں اپنے آپ کو محروم کرنا چاہتے ہو؟ یعنی 19، 21، 23 تینوں کو شب قدر کہا گیا ہے۔ جی، اور اس میں کون سب سے زیادہ ہے، کون اہمیت رکھتی ہے، اس کو بھی ائمہ معصومین نے معین نہیں کیا ہے۔ لہذا تینوں شبوں کو ایک ہی طریقے سے، بالکل ایک ہی اہمیت کے ساتھ عبادت میں گزار کر انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شکریہ۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو بھائی تھے جعفر، کیا انہی کی والدہ سے تھے وہ بھی؟ جی، 10ویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی ایک ہی زوجہ اور ایک ہی کنیز تھی بس۔ جی، تو یہ جو اولاد ہیں، یہ 7 اولاد وہ ایک ہی زوجہ سے کہی گئی ہیں، 5 یا 7 جو بھی ہے، جو 5 بیٹے بھی لکھے گئے ہیں، تو یہ سب ایک ہی زوجہ سے۔ شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ میں نے قرآن میں ایک جگہ پڑھا ہے کہ جو شخص اپنی نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، اس جیسے ہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے ذرا اچھے سے سمجھائیے، ہمارے سوال کا جواب ضرور دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یقیناً یہ کم عمر ہیں اور بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اپنے نفس کو جو بچا لیتا ہے گناہوں سے، وہ دین و دنیا کی ترقی حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مقصد قرآن مجید کی جس آیت کو آپ نے پڑھا ہے اس میں نہیں معلوم کون سی، کیونکہ نفس کی گفتگو کئی جگہ پہ ہے۔ جی، مقصد یہی ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا، نفس کی مخالفت کرتا ہے، نفس کے خلاف جاتے ہوئے عقل کی بات کو مانتا ہے، اور نفس جس کو شیطان اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور شیطان خدا سے دور کرنا چاہتا ہے، تو انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، شیطان سے دوری اختیار کرتا ہے، تو پھر یہ انسان کامیابیوں کی طرف جاتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا وہ نجات یافتہ ہے۔ مقصد یہی ہے کہ جو اپنے نفس کی مخالفت کر کے اپنے نفس کو بچا لے جاتا ہے، برائیوں سے روک لے جاتا ہے، تو نہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جس نے خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکا تو جنت اس کا گھر ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ انسانی معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں آج کل کے معاشرے میں، ٹھیک ہے، ماحول ایسا ہو گیا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو لے کر بہت فکر مند ہے کہ ہم ایسے معاشرے سے
ایسے معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیسے دور رکھیں اور کس طرح سے دور رکھیں؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. معاشرے میں برائیاں ہیں، اپنے بچوں کو کس طرح سے محفوظ رکھیں؟ بچوں کی حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ان بچوں کے دلوں میں ڈالیں، کیونکہ آج جس طریقے سے طرح طرح کی ترقیاں ہیں، اس ترقیوں کے دور میں طرح طرح کے رابطے انسان کے برقرار ہو رہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل کا چسکا لگا ہوا ہے. بہت عجیب سی چیز ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں بعض وقت بالکل چھوٹا بچہ ہے اور اس کے سامنے موبائل ہے، اور یہ موبائل جب انسان ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو اس میں طرح طرح کی چیزیں ملتی ہیں، تو اب اس میں یہ خود انسان اپنے نادانستہ طور پر ماں باپ ہی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. ایسے میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ تعلیمات اہل بیت جو خدا سے قریب رکھتی ہیں، اہل بیت سے قریب رکھتی ہیں، ان تعلیمات کو بچوں کو سکھائیں. حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، تو یہ قرآن سکھانا، قرآن کی تعلیم دینا، اہل بیت کی تعلیم دینا، یہ خود کتنے بھی حالات سخت سے سخت آ جائیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم صحیح کی ہے، ان کو صحیح تربیت کی ہے، تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے حادثے، بڑے بڑے واقعات اور طواعتیں ہیں، انسان اس میں محفوظ رہتا ہے. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم. میرا نام سید غازی حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. علی جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں، اراکین چینل وین کی خدمت میں بہت بہت سلام. سوال مومنین نے پوچھا ہے اور میری معلومات میں بھی اضافہ ہو کہ خمس کے 2 حصے، اس کی کوئی آیت یا روایت بتائیں. اور سوال کیا ہے کہ خمس کے 2 حصے جیسے مال امام، مال سید، مال امام سفید امامہ والے عالم دین جس کے پاس صرف مال امام کا اجازہ ہے، وہ کیا مال سید بھی لے سکتا ہے؟ اور دینے والے حضرات کیا مال سید کے لیے ان کو بھی کوئی اجازت چاہیے، یا مال سید جو آدھا مال ہے وہ اپنے اہل ویال غریب سید میں خود تقسیم کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں. اسی کی روشنی میں ماہ رمضان المبارک قریب ہے، اس میں سوال کیا ہے کہ آج کے دور میں جو حالات گزر رہے ہیں مومنین پر، اہل سعادت پر، وہ کون سا صدقہ سید پر حرام ہے اور صدقے کی کتنی قسمیں؟ سوال نمبر 2، کیا فطرے کی رقم بھی نکالی جا سکتی ہے یا پھر غلہ غذا جو کھائی جاتی ہے یا اس کے بدلے رقم؟ سوال نمبر 3، سید کا فطرہ کیا غیر سید کو دیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 4، غیر سید کا فطرہ کیا سید کو دیا جا سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. پہلا سوال ان کا جو ہے خمس کے سلسلے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اب اس آیت کو، یہ سورہ انفال کی جو 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی مال غنیمت ہے، جو بھی بہرحال جس چیز پہ خمس نکل رہا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قرآن پر ایمان رکھتے ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو اگر اس پر ایمان ہے تو تمہیں خمس دینا ہے. اب یہاں پر خود یہ جو اللہ اور رسول کا حق ہے، جو امام کا حق ہے، وہ ایک حصہ قرار دیا گیا ہے سہم امام. جی. یعنی خود امام علیہ السلام کا جائے گا. جی. اور یہ جو ذی القربى یتامی مسکین، یعنی جو قرابت دار ہیں، ان میں جو قرابت داروں میں یتیم ہیں، جو قرابت داروں میں مسکین ہیں، ان کے لیے دوسرا حصہ جو خود سادات سے قریب ہے. یعنی یہ 2 حصے خود اس قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں جو روایتیں بیان کی گئی ہیں، اسی میں بیان کر دیا گیا کہ خمس کے 2 حصے، ایک سہم امام، دوسرا سہم سادات. اس سورہ انفال کی اس آیت سے ہی واضح ہے. جی. دوسرا سوال جو ان کا بہت ہی طویل 4-5 سوال ہیں، وہ ابھی آپ نے سنے ہیں، اس کا جواب بھی دے دیجیے. دوسرے سوال میں جو انہوں نے الگ سے پوچھا ہے کہ سہم سادات بھی کیا سہم امام کی اجازے کی طرح دیا جانا واجب ہے؟ جی.
اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کیجیے. جی مرحوم حضرت آیت اللہ العظمہ آغا خوئی نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ سہم سادات خمس کا نکالنے والا خود اگر کسی حقدار کو سمجھتا ہے کہ یہ سید حقدار ہے فقیر، یعنی 1 سال کا واقعاً اس کے پاس خرچ نہیں ہے، تو خود دے دے. جی سید آیت اللہ آغا سیستانی کا بھی یہی فتویٰ ہے، خود انہوں نے اجازت دے رکھی ہے جی کہ خود خمس نکالنے والا سادات کو حقدار سمجھتا ہے تو اپنے سے دے دے. جی. اور آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ خامنئی، ان دونوں آدمی کا فتویٰ، یہ دونوں مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ جیسے سہم امام میں اجازت ضروری ہے ویسے ہی سہم سادات میں بھی اجازت ضروری ہے. مرجع کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے ہیں. جی. تو یہ تو ہے. فی الحال زیادہ تر ہمارے یہاں ملک میں اور بہرحال اردو طبقے میں زیادہ تر آیت اللہ سیستانی کی تقلید ہو رہی ہے، تو یہ مسئلہ ہے کہ سہم سادات کو خمس نکالنے والا اپنے سے دے سکتا ہے. اور یہ کہ اجازہ، صاحب اجازہ اگر سفید امامے والا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر صاحب اجازہ ہے جو سفید امامہ ہو یا کالا امامہ ہو، سہم امام سہم سادات دونوں اس کو دے سکتے ہیں، اس اجازے کی بنیاد پر دیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو اگلا سوال ان کا تھا کہ سادات غیر سادات جو جی، تو ماہ رمضان میں جو فطرہ ہے یا فطرے کی جو رقم ہے، تو فطرہ کس چیز سے دیا جائے؟ رقم بھی دے سکتے ہیں فطرے میں، اور خود اصل کو بھی دے سکتے ہیں. مثلا گیہوں بھی دے سکتے ہیں، چاول بھی دے سکتے ہیں، جو بھی چیز ہے اصل بھی دے سکتے ہیں اور رقم بھی دے سکتے ہیں. سادات کرام کا فطرہ اگر غیر سادات حقدار سامنے آ جائیں تو انہیں دیا جا سکتا ہے. سادات کا فطرہ غیر سادات کو دیا جا سکتا ہے، لیکن غیر سادات کا فطرہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا ہے. وہ سوال جو آپ نے فرمایا کہ کون سے صدقے سادات پر حرام ہیں، وہ واجب صدقات جتنے بھی ہیں وہ سب سادات پر حرام ہیں. اسی میں سے ایک زکوٰۃ فطرہ ہے، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی تو غیر سید کا سید کو نہیں دیا جا سکتا. شکریہ آقا. اگلا سوال. السلام علیکم جناب ہمیں کمر میں ڈسک ہے، ہم بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کو سلپ ڈسک ہے، یہ اٹھ نہیں پاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے نماز پڑھنے میں، تو کیا لیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ خود جانتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ تکلیف ہے، تو نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے. بالکل لیٹ کے آپ قبلہ رخ اپنا چہرہ کر کے لیٹے ہوئے بھی نماز پڑھنا واجب ہے. پڑھ سکتے نہیں، پڑھیے. جی. اللہ آپ کو شفا عطا کرے. آمین. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں، میری 80 لاکھ کی پراپرٹی ہے اور میرے حج پہ جانے پہ 7 سے 8 لاکھ روپے لگ رہا ہے. میں خمس نہیں نکالتا ہوں ابھی تک، تو کیا میں صرف 7 سے 8 لاکھ پر ابھی فی الحال ان پیسوں پہ خمس نکال کے حج کو جاؤں تو میرا حج صحیح ہوگا، یا اپنی پوری پراپرٹی کا، پوری جو بچت ہے ہمارے پاس جو ہم نے خمس ابھی تک نہیں نکالا، ان سب کا خمس ایک ساتھ نکالنا پڑے گا، جو کہ ابھی میرے لیے مشکل ہے. تو کیا میں صرف ان پیسوں کا خمس نکالوں جو حج پہ لگ رہا ہے؟ ابھی تک انہوں نے خمس نہیں نکالا ہے. بہرحال 80 لاکھ کی پراپرٹی ہے، لیکن بچت کتنی انہوں نے نہیں بتایا ہے. حج پہ جا رہے ہیں، 6-7 لاکھ روپے، 7-8 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے بقول ان کے. تو کیا صرف اس اماؤنٹ پہ ان کو خمس نکالنا ہے، یا پورے اماؤنٹ پہ جو بچت ہے ان کی، اور ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت یہ پورے بچت پہ نکال سکیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بچت کی صورت تو جاوید بھائی اس وقت ہوگی کہ جب ہم ایک بار نکال چکے ہیں تو پھر بچت. جی. پہلی بار ہی ابھی تک شروع نہیں کیا ہے، تو جتنی ان کے پاس پراپرٹی ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا پورے پر خمس نکلے گا. جی. 80 لاکھ کی تقریباً پراپرٹی ہے، تو اس میں 16 لاکھ آپ کے اوپر خمس واجب ہو گیا. جی. اب آپ کے اوپر پہلا واجب یہ ہے کہ اپنے خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں اور پہلے خمس کو نکالیں، اور اس کے بعد پھر حج کے جانے کے لیے. اور اگر آپ
حج پہ جانا چاہتے ہیں اور صرف حج کا نکالنا چاہتے ہیں کہ حج کر لیں اور ابھی اتنا پیسہ نہیں ہے، تو آپ مرجع تقلید کے وکیل کے پاس رجوع کریں، صاحب اجازت کے پاس رجوع کریں، اور جس طریقے سے وہ آپ کو بتائیں اور جس طریقے سے وہ اجازت دیں ویسا عمل کریں آپ۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میں اکیلی ہوں، کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ میرا زمین اور کچھ مکان ہے، تو جب تو کوئی نہ تھا میرا، جب میرا بھائی زندہ تھا، اب آ رہے ہیں اور اپنے مطلب سے سب محبت رشتہ داری بتا رہے ہیں، دجالی رشتہ داری کوئی نہ ہو، نہیں حالی ہے۔ السلام۔ یہ فرما رہی ہیں کہ ان کے بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی پراپرٹی تھی، گھر وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ بقول ان کے یہی اکیلی وارث ہیں۔ اب لوگ جو آ رہے ہیں کہ اپنی رشتہ داریاں بتا رہے ہیں، تو وراثت میں کس کا حق ہے؟ جو یہ مسئلہ ان کا اس سلسلے میں، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کا اکیلا بھائی تھا اور وہ نہیں، اب یہ اکیلے ہیں اور بھائی کا کوئی وارث نہیں ہے، تو سب یہی بہن کا ہی حصہ ہوگا، سب ان کا ہی ہے۔ اور اب اگر دوسرے لوگ آ کے رشتہ داری نبھا رہے ہیں اور قرابت داری دکھا رہے ہیں تو بہتر ہے، اس کو قبول کیجئے، لیکن حق تو اگر اکیلا بھائی آپ کا تھا تو اکیلی بہن کا ہی سب ہوگا، اس میں دوسرے کا حق نہیں ہوگا۔ شکریہ آغا۔ ان کا کیا سوال ہے؟ محمد عادل، بیت الگنج، مدھیہ پردیش۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کب فرض ہوئے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پہلے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی یا کعبۃ اللہ؟ السلام علیکم۔ ماہ سیام کے ماہ رمضان المبارک کے روزے کب فرض ہوئے؟ تاریخ میں یہ موجود ہے کہ دوسری ہجری میں، بعض لوگوں نے کہا پہلی ہجری میں بھی، لیکن دوسری ہجری زیادہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اسی وقت روزہ واجب ہوا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے ان کا، بیت المقدس پہلے تعمیر ہوا یا مسجد خانہ کعبہ پہلے تعمیر ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ سب سے پہلے، قرآن مجید کی آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر خدا نے خانہ کعبہ بنایا ہے۔ اب یہ ذہن میں اگر آ رہا ہے کہ قبلہ اول، تو قبلہ اول بیت المقدس ہے، لیکن خانہ سب سے پہلا گھر روئے زمین پر خانہ کعبہ خدا عالم نے بنایا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور قبلہ اور وین چینل والے سبھی کو میری طرف سے سلام۔ میں طاہر حسین زیدی راجستھان پاسن سے بول رہا ہوں۔ میرے اوپر کسی نے جھوٹا مقدمہ کروا دیا، اس کو لے کے میں بہت پریشان ہوں، کوئی دعا بتائیے کہ مقدمے میں فتح جیت میری۔ کسی نے بقول ان کے جھوٹا مقدمہ ان پہ دائر کر دیا ہے، اس سے بری ہونے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو جھوٹا ہے تو آپ اس کے لیے قانونی کارروائی کیجئے، انشاءاللہ خدا سچوں کے ساتھ ہے، قرآن مجید کا اعلان ہے، خدا سچوں کے ساتھ ہے، لہٰذا آپ آگے بڑھیے، قانونی طریقے سے آگے جائیے، خدا آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بھی انسان کو مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ خاص وقت معین کیجئے، کسی وقت پہ بیٹھ کے 20 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، آپ کی اس مشکل کا حل قرآن مجید کی تلاوت سے ملے گا۔ خصوصاً سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے اور پابندی کیجئے، کم سے کم 40 دن کسی ایک وقت میں بیٹھ کے، صبح کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کے 40 دن تک لگاتار نیت کیجئے کہ ہم اس کا ثواب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کریں گے 40 دن، اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا کیجئے، آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال دیکھنے کس کا ہے؟ بھاؤ نگر گجرات سے ہوں۔ نائب امام زمانہ کے نائب عام اور نائب خاص میں فرق کیا ہے؟ ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نائب خاص اور نائب عام میں فرق کیا ہے؟ نائب خاص وہ ہیں کہ جو اپنی زمانے غیبت میں، یعنی جو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، اس میں جو امام نے معین کیا تھا وہ نائب خاص ہیں، جن کا نام معلوم تھا اور جن کا لقب اور کنیت سب معلوم تھا، وہ 4 نائب جو امام کے زمانے میں تھے۔
نائب عام وہ ہیں کہ امام نے معیار بتا دیا ہے غیبت کبریٰ میں، جی غیبت کبریٰ کے دور میں جو معیار بتا دیا ہے اس معیار کے مطابق جو اترے گا، جو بھی مثلا با تقوی متقی عالم مجتہد جو بھی ہوگا وہ نائب عام ہوگا. جیسا کہ آج کل مراجع تقلید جو مرجع تقلید ہیں جن کی تقلید ہو رہی ہے، وہ جو امام نے خود بیان کیا ہے کہ ہمارے روات کی طرف رجوع کرو، تو ام الحوادث الواقعہ جو بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو فرجو فی الی روات حدیثنا رواتنا، تو وہ آج کل بھی وہی اسی معیار کے مطابق جو بھی جس کی تقلید کی جا رہی وہ نائب عام ہے. وہ نائب خاص صرف غیبت صغریٰ میں تھے، غیبت کبریٰ میں جن کی تقلید کی جا رہی ہے وہ نائب عام ہے. ممکن ہے کوئی تقلید جس کی نہ بھی کی جا رہی ہو لیکن وہ اتنا بڑا متقی پرہیزگار عالم ہو کہ وہ نائب ہو ان کا، لیکن تقلید نہ کی جائے. لیکن اصطلاحاً جس کی تقلید کی جا رہی اسی کو نائب امام کہا جاتا. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. مجھے پیسے ڈالنے کے لیے اکاؤنٹ کی درکار ہے، کس اکاؤنٹ میں ڈالا جائے؟ وہ نمبر ڈالنے کی زحمت کریں. آپ کے اسکرین پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، آپ بغور اس کو دیکھ لیجئے. انشاءاللہ اسی جو آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے اسی اکاؤنٹ میں آپ پیسے منتقل کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ تمام ناظرین سے گزارش ہے، یہ آپ کا چینل ہے جو پیغام انسانیت، پیغام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور الحمدللہ ایک حد تک کامیاب بھی ہے. آپ کا چینل ہے، اس کی اعانت کرنا، اس کی مدد کرنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے. آپ اپنے ڈونیشنز کے ذریعے، سہم امام کے ذریعے ہر طرح سے اس کی مدد کیجیے تاکہ ہم اس چینل کو اور زیادہ آگے لے جائیں اور پیغام انسانیت یعنی پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کریں. اور واٹس ایپ پہ بھی ہم نے آپ کو سینڈ کر دیا ہے ڈیٹیلز آپ کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں. السلام علیکم. گھر میں برکت کے لیے اور کاروبار میں برکت کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ خیر و برکت کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ خیر و برکت کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان صدقہ دے. روایتوں میں ہے کہ اپنے رزق کو، برکتوں کو، گھر کی، مکان کی، دکان کی برکتوں کو صدقے کے ذریعے طلب کرو. وَاسْتَنزِلُ الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ. سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اس سورہ کی تلاوت کیا جائے. دکان، مکان، اولاد، ہر قسم کی برکت سورہ واقعہ سے ملتی ہے، حتیٰ آخرت کی برکت بھی سورہ واقعہ کی تلاوت سے ملتی ہے. اسی طریقے سے سورہ حدید کی 28 اور 29ویں آیت کو اگر پاکیزہ کاغذ پر پاکیزہ گلاب سے اور زعفران سے یا خالص کسی پاک روشنائی سے بھی لکھ کر سورہ حدید کی 28 اور 29ویں آیت کو دکان میں رکھا جائے، مکان میں رکھا جائے تو خیر و برکت آتی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. مجھے حوالہ ہے بھائی، میرا نام آکے محمد عمران. ہمیں میرا بیٹے کا نام محمد جاوید ہے. وہ ہمیں بہت تکلیفہ میں ہے صاحب، بہت تکلیفہ میں ہے. 3 سال سے قضا ہو جائے کہ ہم نہ رابطہ دکھائے گا، آپ سے اللہ پر بھروسہ کر کے آپ سے فون کر رہا ہوں، رحم کرے ہمارے اوپر. اللہ اکبر. یہ اپنے فرزند کے لیے پریشان ہے کہ بہت تکلیف میں ہے، کوئی دعا، کوئی وظیفہ چاہتے ہیں. خدا انشاءاللہ نجات دے، صحت دے، شفا دے ان کے بچے کو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان توبہ استغفار کرے. اگر بہت زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی امتحانی مرحلہ، لہذا استغفار کرے، توبہ کرے. خصوصاً ہر نماز کے بعد کم سے کم 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے، استغفار کرے، صدقہ دے. صدقے کے ذریعے بلائیں ٹلتی ہیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور تلاوت کر کے دعا کریں. اور مجھے نہیں معلوم کہ تکلیف کیا ہے، اگر جسم میں کوئی تکلیف ہے تو سورہ حمد پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی پلائیں. جب بھی پانی بچے کو پلانا ہے، بیٹے کو، تو سورہ حمد پر پانی پڑھ کے پانی پلائیں، انشاءاللہ سورہ حمد شفا. شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے.
اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا غالباً وہ ایک دن پہلے یعنی رمضان المبارک میں 1-2 دن بعد نشر ہو. تو اس سے میں پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اپنے مسائل جو ہیں ماہ صیام کے سلسلے میں جلد از جلد سوالات بھیجیے تاکہ علماء کرام اس کا جواب دے سکیں. ابھی حاضر ہوتے ہیں، آپ کہیں نہیں جائیے.